انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کبھی بھی انہوں نے ظالموں کا سپورٹ نہیں کیا. ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو نبوت نہیں دی گئی. 40 سال کی عمر میں آپ کو باضابطہ دنیا کے اندر نبی بنایا گیا. اس سے پہلے آپ 25-26 سال کی عمر میں ایک ظالمانہ کارروائی کے خلاف لوگوں کا ساتھ دیا. اس واقعے کا نام حلف الفضول بتایا جاتا ہے. اس میں چند حضرات ایسے تھے جن کا نام فضل 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 کر کے تھا. اسی لیے اس معاہدے کا یا اس ظالمانہ کارروائی کا نام رکھا گیا حلف الفضول. ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ مکے میں آیا کرتے تھے، مکہ ایک شہر تھا، اگل بغل سے لوگ آ کر مکے میں تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک تاجر کا لوگوں نے سب کچھ لوٹ کیا اور کہا کہ تمہاری اوقات کیسے ہوئی، تمہاری حیثیت، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یہاں ہمارے شہر میں آ کر بغیر ہم سے پرمیشن کے خرید و فروخت تم نے کیا. ایک ظالمانہ کارروائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھرتی یہ سنسار سب کے لیے ہے، کوئی کہیں بھی کچھ بیچ سکتا ہے. تو چند نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اس ظالمانہ کارروائی، اس ظلم پر مبنی کارروائی کے خلاف آواز اٹھانی. اس تاجر کو اس کا مال اور اس کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس کا حساب لیا جانا ہے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے اور بعد اس کے کہ آپ نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر پھر سے کوئی اس طرح کی کارروائی ہو، یعنی ظالم کے خلاف چند نوجوان کھڑے ہوں اور پھر سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو ہم ضرور ان کا ساتھ دیں گے، بغیر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، ان کی ملت کیا ہے. اس لیے کہ وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ اس وقت نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے نہیں، پچھلے دین کے کچھ ماننے والے، کچھ اس کو بھی نہ جاننے والے تھے، لیکن ظلم کے خلاف. آقا نے کہا کہ اگر ایسا بھی کوئی اجتماع ہو، ایسی کوئی بھی میٹنگ ہو، ایسی کوئی بھی نشست ہو، ایسا بھی کوئی جلسہ ہو جس میں بغیر دھرم کے اور بغیر ملت کے نام اور نشان کے اگر لوگ جمع ہو، ہم ضرور اس معاہدے میں اور اس کارروائی میں شریک ہوں گے. آپ نے دیکھا ملک میں جنتر منتر پر دھرنا چلا اور الحمدللہ نوجوانوں کو کامیابی ملی، ان کی مانگ پوری ہوئی اور جن بچوں نے خودکشی کی، پیپر لیک کے دباؤ میں آ کر، ڈپریشن میں آ کر ان کو معاوضہ بھی دیا گیا. اور جو مظاہرین تھے، پروٹیسٹر تھے، مظاہرے میں شرکت کرنے والے تھے، ان پر ہر طرح کی FIR کو ختم کرنے کی بھی مانگ کی، جو کہ 100% پوری نہیں کی. اس پر نوجوانوں کی آگاہی بھی آئی ہے. سرکار کو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے، کہا ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو، مظاہرین کو، پروٹیسٹر کو، دھرنا پردرشن کرنے والوں کو اگر 100% FIR ان کا خارج نہیں کیا گیا تو پھر سے ہم کچھ کریں. سامعین کرام، ہم اگر کچھ کریں، ہم مسلمان نوجوان کچھ کریں تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. لیکن کیا ہم ہاتھ میں ہاتھ دھرے یوں ہی بیٹھے رہیں؟
اب اپنی ذلت و خواری کا معائنہ کرتے رہیں، کیا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے؟ قانون کے دائرے میں قانون نے جو آزادی دی ہے حق بولنے کی، اور جو بھی آزادی قانون کے ذریعے ہمیں ملی ہے، سب سے پہلے ہمیں ان قانونی کارروائیوں اور ان قانونی قوانین کا علم ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر نوجوان وہ قانون کیا ہے جو بولنے کی آزادی دیتا ہے، وہ قانون کیا ہے جو پروٹیسٹ کرنے کی آزادی دیتا ہے، وہ قانون کیا ہے جو ہمیں کسی کے خلاف اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پیش کرنے کی آزادی دیتی ہے، وہ جانیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا طبقہ ان آرٹیکلس کو، ان قوانین کو نہیں جانتا، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں بہت پیچھے سے شروعات کرنی ہے۔ ابھی 24 جولائی کو ہمارے اکابروں، ہمارے رہنماؤں کی ایک میٹنگ دلی میں ہوئی، اس میں بہت سارے وہ رہنما نہیں پہنچے جن کا برسوں سے دعویٰ ہے کہ ہم مسلم رہنما مسلمانوں کے مسیحا ہیں، اور مسلمانوں پر جو بھی ظلم و اتیاچار ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں، آئے دن ان کا بیان بھی آتا ہے کسی بھی معاملے میں، خصوصاً مسلمانوں کے معاملے میں، لیکن 24 جولائی کی میٹنگ میں وہ حضرات غائب ہوئے۔ ان کی جو بھی مجبوری رہی ہو، بہرحال ان کی نمائندگی نہیں ہوئی۔ ہم سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے نمائندے تو پہنچ نہیں رہے، ہم کیا کریں؟ تو کیا اس سے پہلے جنتر منتر پر جو مظاہرہ ہوا، کوئی بڑا سیاسی رہنما موجود تھا؟ کوئی دھارمک نیتا موجود تھا؟ نہیں، چند نوجوان کھڑے ہوئے، قانون کو اچھی طرح وہ جانتے تھے، قانونی دائرے کو وہ جانتے تھے، اس دائرے میں رہ کے انہوں نے شروعات کی، اور اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں ان کا بنتا چلا گیا۔ ہم بھی قانونی دائرے میں ہر علاقے میں چھوٹے پیمانے، بڑے پیمانے پر نہیں، ایسے پیمانے پر نہیں جس میں ہم پر کارروائی ہو جائے، FIR درج ہو جائے اور ہم قانونی شکنجے میں آئیں، ایسے پیمانے پر نہیں، بلکہ چائے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں اس پیمانے پر ہم کہیں پر اپنے آپ ایک دوسرے کو اپنی رائے سے اوگت کراتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ایسے موقع پر تو ہم پر کوئی قانونی شکنجہ نہیں، یا یہ کہ ہم 24 گھنٹے میں سے اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس سوچ میں نکالیں کہ ہماری قوم کیا ہمیں اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہے گی، یا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کرنا چاہیے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، یقین جانیے آپ اپنی رائے ان کے سامنے پیش کیجیے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر دھیرے دھیرے، بہت ہنگامی طور پر نہیں، دھیرے دھیرے اپنے اس سوچ و فکر کی نشست کو، 24 جولائی کی جو نشست ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ 3 مہینے تک کچھ مانیٹر حضرات بنائے گئے ہیں، 3 مہینے تک وہ قوم و ملت کی خبروں کو جانچیں گے، ظلم و بربریت کے واقعات کیسے پیش آ رہے ہیں اس پر غور کریں گے۔ 3 مہینے کے بعد باضابطہ اس پر کارروائی ہوگی۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ دلی سے کوئی نمائندہ کھڑا ہوگا ہمارے سامنے اور ہر کوئی اس کی بات بے چھو چلا مان لے، اس لیے کہ اپنی قوم میں اتنا زیادہ بے اعتمادی پیدا ہوگی کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے
اس سے پہلے پٹنہ میں دین بچاؤ دیش بچاؤ نام کا ایک نشست ہوئی، وہاں پر بھی سامنے کوئی نہ کوئی بنیادی مفاد آ گیا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس سے لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا۔ تو سب سے اچھی پہل یہ ہوگی کہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے سے ایک چھوٹے پیمانے پر اپنی قوم و ملت کے بارے میں سوچ اور فکر اور کیسے یہ قوم، کیسے ہماری قوم آگے بڑھے گی، اس تعلق سے غور کریں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے راستہ ہموار ہوگا اور ہم بھی دھیرے دھیرے ایک ایسا کارواں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کارواں کی بات سنی جائے، جس کارواں کی مانگ پوری کی جائے گی، جس کا ڈیمانڈ مکمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔